بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو اللہ سے تعارف کراؤں گی۔ اللہ کون ہے؟ اللہ کیسی ہیں؟ اللہ سے محبت کیسی ہے اور وہ کہاں ہے؟ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کے مائنڈ میں کوشچنس تو آتے ہوں گے۔ اللہ از ون، اللہ ایک ہے۔ ہو از اللہ؟ اللہ کون ہے؟ concept of oneness of God، توحید ان اسلام۔ توحید کسے کہتے ہیں؟ توحید کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک اللہ پہ ایمان لانا، ایک اللہ کو ایک ماننا، صحیح ہے؟ وہ توحید کہلاتا ہے۔ اللہ is one. This forms the core belief of Islam. یہ اسلام کی ایک طاقت ہے۔ اگر ہم اسلام پر ایمان لاتے ہیں، اگر ہم جب ایمان لاتے ہیں اللہ پر، تو اسلام میں یہ ضروری ہے کہ داخل ہونے سے پہلے ہم یہ جان لیں کہ اللہ ایک ہے۔ اللہ is one in his essence and in person۔ اللہ ایک ہے، وہ واحد ہے، لا شریک ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ is not one in three or any such division or multiplication۔ یعنی اللہ صرف واحد ہے، وہ تین یا چار یا اس سے زیادہ سے ہم اس کو کچھ نہیں کر سکتے، صرف اللہ ایک ہے۔ Say He is one۔ Say He is Allah, the one and only۔ In Quran سورہ نمبر 112 آیت نمبر 1، یعنی سورہ اخلاص کی آیت نمبر 1 دیکھیں، اس میں یہی ہے، قل هو اللہ احد، کہہ دو اللہ ایک ہے، یعنی He is Allah the one and only۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ کفار مشرکین جو مکہ تھے اور یہودی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوشچن کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں کہ آپ کا رب کیسا ہے، اس کا تعارف کرائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے سے سورہ اخلاص نازل کی گئی، جس میں یہ واضح پیغام دیا گیا کہ اللہ ایک ہے۔ قل هو اللہ احد، کہہ دو اللہ ایک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ایک ہے اور اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، وہ واحد ہے۔ سبحان اللہ۔ Go to the next point. The name of Allah and God. If you see, the word God is unique and pure, cannot add an S to Allah۔ اللہ کے ساتھ کبھی ایسے نہیں لگتا۔ cannot write Allah with a small a، ایک small a کے ساتھ نہیں لکھا جاتا اللہ۔ cannot add ES، اللہ is gender neutral۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کبھی بھی جب اللہ کا نام انگلش میں لکھا جاتا ہے تو کبھی اس کے ساتھ نہ ایس آتا ہے، نہ وہ اسمال لیٹر میں لکھا جاتا ہے۔ جبکہ اگر ہم گاڈ دیکھیں تو گاڈ پلورل میں بھی ایس کے ساتھ لکھا جاتا ہے اور اسمال بھی لکھا جاتا ہے گاڈ، اور اسی طریقے سے اس کے ساتھ ESS یعنی فیمیل گاڈ بھی ایڈ کی جاتی ہے۔ بلکہ اللہ کا کوئی بھی ہمسر و ثانی نہیں ہے۔ اللہ ایک ہے، وہ واحد ہے، وہ لا شریک ہے، نہ اس سے کوئی جنا ہے اور نہ اس سے کوئی جنا جائے گا، یعنی نہ مینس کہ اللہ تعالیٰ کو کسی نے پیدا نہیں کیا، ٹھیک ہے، اور نہ ہی اس سے کوئی پیدا ہوا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہے، انسانوں کی، جنوں کی، ہر چیز کی تخلیق کی۔ اس کائنات میں جو شے آپ کو نظر آ رہی ہے وہ اللہ کی تخلیق ہے۔ لیکن اسٹوڈنٹس ایک بات یاد رکھیے گا،
اور یہ سمجھنے والی چیز ہے کہ اللہ پاک وہ ہیں جو کبھی بھی کسی بھی چیز ناممکن چیز کو کر دینے والے ہیں. سو ہو از اللہ؟ عربک فرام دا گاڈ، یعنی خدا کے تصور کو ہم اللہ کہتے ہیں. کریٹر اینڈ سبسٹینٹ آف دا ہول یونیورس، دنیا میں جو کچھ چیز آپ کو کائنات میں نظر آ رہی ہے، یہ سولر سسٹم میں تو ہمیں پتہ ہے نا کہ یہ ملکی وے گلیکسی اور ملکی وے گلیکسی میں صرف اور صرف سولر سسٹم میں میں ہم کنسیڈر کرتے ہیں، اور ارتھ ہمارا پلانٹ ہے سولر سسٹم کا، اور اس میں ہم ایک پلانٹ کو بھی تک ہم ڈسکور کر سکیں ہیں، ارتھ کو، اور پھر اس کے ساتھ سولر سسٹمز کو. کتنی ملکی وے گلیکسیز کے علاوہ کتنی گلیکسیز ہیں، کہکشائیں ہیں جنہیں آج تک ہم ڈسکور ہی نہ کر سکے. تو یہ یونیورس اللہ ہی کی پیدا کرتا ہے، اور جس پہ وہ چاہتا ہے اس کے لیے وہ چیزیں کھول کر واضح کر دیتا ہے. Not a different to God of the Muslims. ہمارے لیے خدا کا تصور صرف وہی ہے جو ہمارا رب ہے، رب کریم ہے، وہ ذوالجلال ہے، اور وہی دینے والا اور لینے والا ہے. تو not a different God of the earth, not a tribal God. Even Arab Christians and Jews use the word Allah for God. God کی جگہ وہ اللہ کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں یہودی اور عیسائی بھی. Arabic Bible use the word Allah for God. So Allah is unique, Allah is merciful, Allah is great. اللہ ہر چیز پر حاوی ہے. نیکسٹ، اللہ از دا سول کریٹر، الخالق، اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والا ہے ہر شے کو. اللہ از دا سول کریٹر آف دا ہیونز اینڈ دا ارتھ، اللہ تعالیٰ جنت اور جہنم کو پیدا کرنے والا، اور زمین کو بھی وہی پیدا کرنے والا ہے. جو میں نے ابھی آپ کو تھوڑی دیر پہلے یونیورس کا حوالہ دیا کہ یونیورس کو پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے. صرف ایک ملکی وے گلیکسی کو ابھی تک ہم نے ڈسکور کیا، اور ہزاروں کہکشائیں ہیں، ہمیں نہیں پتا ان کے اشیاء میں کیا ہے، واللہ عالم. No one along with Allah who took part in the creation process. No one beside Allah who took part in the creation process. یعنی کوئی بھی تخلیق کے کائنات میں حصہ نہیں لے سکتا، کوئی بھی حقدار نہیں ہے. اللہ چاہے گا تو وہ کام ہوگا، اللہ چاہے گا تو سورج نکلے گا، اللہ چاہے گا تو چاند نکلے گا. اللہ نے اگر ہمیں دیا ہے نا یہ خوبصورت دنیا، تو اس میں سارا حکم کس کا چل رہا ہے؟ اللہ کا. اگر ہم اپنی زندگی کو بھی دیکھیں تو ہم ایک قدم بھی نہیں چل سکتے اگر اللہ کی رضا نہ ہو تو. So, the creators of the heavens and the earth, and even he dictates a thing, he but says to it be, or it is. قرآن سورہ نمبر 2 117 آیت نمبر 117. سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت بات کہی ہے کہ یہ زمین و آسمان کا جو خالق ہے وہ اللہ ہی ہے، اور کوئی چیز بھی اس کے احاطے سے باہر نہیں ہے. سب مفہوم میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ کوئی بھی چیز اللہ کے احاطے سے باہر نہیں ہے، سب کچھ اللہ کے کنٹرول میں ہے. اور جب وہ چاہے گا تو یہ جو ہے نا، جو سولر سسٹم ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں تھوڑا سا سولر سسٹم کے اللہ تعالیٰ رسی ڈھیلی کریں گے، اور یہ جتنے بھی چاند ستارے اور اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں، اور اسی طریقے سے ارتھ اور سورج، یہ ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں گے، اور ان کے ٹکرانے کی وجہ سے قیامت برپا ہوگی. تو وہ ڈے آف دا ججمنٹ ہوگی.
اس سے پہلے اللہ از کریٹر، وہ خالق ہے، وہ ہر چیز کا خالق ہے، ہر چھوٹی سے بڑی چیز کا وہی خالق ہے۔ سو اللہ کریٹ برڈس، اللہ کریٹ ہیومنس، انسانوں کو پیدا کرنے والا، اللہ کریٹ اینیملس، جانوروں کو پیدا کرنے والا، اللہ کریٹ فلاورز اینڈ ایوری تھنگ لائک کراپس، ویجیٹیبلس، سب کچھ اللہ پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ کریٹ ٹریز، فورسٹ، ڈیزرٹس، اوشنس، پلینز، ریورس، ایوری تھنگ ہی کریٹ، ٹھیک ہے۔ اللہ کریٹ ایوری تھنگ، ہر چیز کو پیدا کرنے والا میرا رب کریم ہے، اللہ پاک۔ سو اللہ از دا کریٹر، اللہ خالق ہے، اور اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا کہ میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ سو ہمیں اپنی زندگی کو اللہ کی عبادت کے لیے صرف کرنا ہے، اور اسی کے لیے اپنی زندگی تمام کرنی ہے۔ ہمارا اٹھنا، بیٹھنا، چلنا پھرنا اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔ اللہ تعالیٰ اس کا ریوارڈ آپ سب کو دے گا جو آپ اچھائیاں کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ نے اچھے طریقے سے سنا، اور آئی ہوپ کہ کچھ نہ کچھ آپ کے مائنڈ میں کچھ نہ کچھ اللہ سے محبت بیٹھی ہوگی۔ اللہ حافظ۔